جنت کے جوانوں کے سردار۔ ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے دوسرے سال 15 رمضان المبارک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ القاب اور کنیت: آپ کا نام حسن یعنی نیکی اور لقب مجتبی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی زندگی کے 7 سال پیغمبر کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی آخری صحابی نبی کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں ایسی بہت سی احادیث مذکور ہیں کہ پیغمبر انہیں اور ان کے بھائی سے نہایت محبت کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہم واقعات میں سے واقع مباہلہ کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار اور نجرانی عیسائی ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تاریخی واقعہ ذکر ہے، اور ابناء سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام بیعت رضوان میں پیغمبر کے ہمراہ تھے۔ بعض آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ 7 سال کے تھے تو پیغمبر کے ہمراہ ہوتے تھے، اور جو بھی وحی نازل ہوتی تھی اسے اپنی والدہ کے لیے بیان کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں حسن ابن علی اپنے والد، والدہ اور بھائی کے ساتھ رات کی تاریکی میں انصار کے گھر مدد کے لیے جاتے تھے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے زمانے میں آپ اپنے والد کے ساتھ کوفے آتے ہیں اور جنگ جمل اور صفین میں فوج کی کمانڈری سنبھالتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ عثمان کے خلاف لوگوں کی بغاوت اور ان کے گھر کے پانی کو بند کرنے اور آخر کار ان کے قتل کے ماجرے میں امام حسن اور ان کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے حکم پر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر عثمان کے گھر کا دفاع کرتے ہیں۔ جس وقت باغیوں نے پانی بند کر دیا تھا تو امام علی علیہ السلام کے حکم پر امام حسن علیہ السلام ان کے گھر پر پانی لے کر جاتے ہیں، جس میں آپ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی بیعت کے بعد امام حسن مجتبی اپنے والد کے حکم پر منبر پر جاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کوفے میں امام علی علیہ السلام کے داخل ہونے پر امام حسن علیہ السلام عمار یاسر اور قیس بن سعد آپ کی مشایعت کرتے ہیں۔ کوفے میں امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی فضیلت و منزلت اور طلحہ و زبیر کی بیعت شکنی پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10,000 لوگ بیعت توڑنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جنگ جمل کے دوران جب عبداللہ ابن زبیر عثمان کے قتل میں امام علی علیہ السلام کو متہم کرتا ہے تو آپ تقریر کرتے ہیں اور خلیفہ سوم کے قتل میں طلحہ و زبیر کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام سپاہ میمنہ کی کمانڈری سنبھالتے ہیں۔ جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، لہٰذا بصرے میں نماز جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کو سونپتے ہیں۔ آپ خطبے میں اہل بیت علیہ السلام کی شان و منزلت کو بیان فرماتے ہیں۔ جنگ صفین میں جب امام علی علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کو دیکھتے ہیں تو انہیں واپس پلٹنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اس طرح سے آپ کی زندگی محفوظ رہے۔ امامت کا زمانہ 40 ہجری 21ویں ماہ مبارک رمضان کی شب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ بعض اہل کوفہ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور بعض افراد کو حاکم و والی منسوب کرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا گورنر بنایا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت کے شرائط: جس وقت امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، وہ 2 لوگوں کو کوفہ اور بصرہ بھیجتا ہے تاکہ وہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق لوگوں کی محبت کو کم کر دیں، اگرچہ یہ دونوں افراد سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان بہت سے خطوط رد و بدل ہوئے ہیں، جس میں امام حسن علیہ السلام اپنے حق خلافت کو ثابت کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف معاویہ کی سازشیں: معاویہ ایک عظیم لشکر کو آمادہ کرتا ہے اور خط لکھ کر اپنے جاسوسوں سے چاہتا ہے
کہ عراق کے خلاف جنگ میں اس کی مدد کریں۔ وہ عراق کی جانب بڑھتا ہے۔ بعض نقل کے مطابق اس کا لشکر 60,000 یا اس سے بھی زیادہ افراد پر مشتمل تھا۔ امام حسن علیہ السلام بھی حجر بن عدی کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کریں۔ شروع میں تو لوگ جہاد کے لیے رغبت نہیں دکھاتے ہیں، لیکن آخر میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے مان جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام قیس کو شام بھیجتے ہیں اور خود مدائن کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بہرحال ہر روز ایک نئے ماجرے کی وجہ سے لشکر والوں کے ارادے ضعیف اور سست ہو گئے۔ ایک دن قیس کے قتل ہونے کی افواہ پھیلتی ہے، اور یہ افواہ خود امام کی سپاہ کا ایک جاسوس پھیلاتا ہے۔ لوگ امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر کے تمام اسباب کو غارت کر دیتے ہیں، خود امام حسن علیہ السلام کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے لشکر کی جانب سے یہ اہانت اور غارت گری دیکھی تو آپ نے معاویہ سے جنگ کو عبث اور بیہودہ پایا۔ واضح تھا کہ آپ کا لشکر آپ کی حمایت نہیں کرتا، مدائن کے راستے میں آپ کی جان پر حملہ ہوتا ہے۔ ان سب عوامل کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام معاویہ سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معاویہ سے امام حسن علیہ السلام کی صلح۔ معاویہ دستخط اور مہر کے ساتھ سادہ کاغذ امام حسن علیہ السلام کی جانب بھیجتا ہے تاکہ امام صلح کو جو شرطیں لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ امام لکھتے ہیں، یہ حسن ابن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح نامہ ہے۔ وہ صلح کو قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حارث اور عمر ابن سلمہ گواہ ہوتے ہیں۔ یہ صلح نامہ سن 41 ہجری کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود معاویہ صلح کی شرطوں پر پابند نہیں ہوتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دونوں فریقوں کی فوج کے درمیان کوفے میں اپنی پہلی تقریر میں وہ امام حسن علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کرنے والا بتاتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کی اس گستاخی پر امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام انہیں روک دیتے ہیں اور خود خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں آپ معاویہ کی پیشکش، صلح کی شرطیں اور دیگر مسائل کو لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ معاویہ نے آپ کے والد بزرگوار کی اہانت کی تھی، آپ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں اپنے اجداد اور نسل اور معاویہ کے اجداد اور اس کی نسل کے درمیان مقایسہ کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی شرطیں۔ امام حسن علیہ السلام صلح نامے میں شرطوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد صلح کو قبول کرتے ہیں۔ یہ صلح حسن ابن علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہے۔ حسن ابن علی ان شرطوں پر صلح کو قبول کرتا ہے۔ معاویہ کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کرے گا۔ اپنے بعد معاویہ کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کرے گا۔ لوگوں کی جان، مال اور اولاد امان میں ہو۔ معاویہ حسین اور ان کے اصحاب کے خلاف نہ کوئی سازش کرے گا اور نہ انہیں دھمکی دے گا اور نہ ہی کوئی شر و فساد پھیلائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ صلح کے بعد سے شہادت تک امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے میں اپنی علمی، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں اور اسے اس طرح پھیلاتے ہیں کہ حکومت کی آنکھوں کا کانٹا بن جاتے ہیں۔ آپ مدینے اور شام میں معاویہ کے خلاف لوگوں کی رہنمائی اور انہیں بصیرت عطا کرتے ہیں۔ آخر کار 28 صفر سن 50 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔